الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارک زندگی بیان ہو رہی ہے۔ سن 2 ہجری تک کے واقعات بیان ہوئے تھے، آج سے 3 ہجری انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ بات بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات کرنی ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں کئی دن ہو گئے مستقل میسیج آ رہے ہیں کہ جی واٹس ایپ نے سیکیورٹی کے کچھ معاملات بنائے ہیں، جی ہم واٹس ایپ استعمال نہیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے۔ اس پوائنٹ کو کئی انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی تو یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جب ساری سیکیورٹی کھول دے گی، یہ کرامن کاتبین ہمارے ہاتھ پاؤں یہ ساری راز کی باتیں کھول دیں گے۔ کن کے سامنے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تمام انبیاء کے سامنے، تمام صحابہ اور تمام امتوں کے سامنے۔ کبھی ہم نے اس کا بھی فکر کیا کہ جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے یہ بالکل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کھول دیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ واٹس ایپ کی سیکیورٹی جو ان کی پالیسی ہے وہ کچھ بھی ہو، ہمیں علم ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو، اور خالی واٹس ایپ ہی نہیں، سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، جب ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں موبائل پر ہو یا لیپ ٹاپ پر، تو ہماری ہر چیز ہر ایک کو پتہ ہے۔ جو سرور ہے، جو پیچھے لوگ ہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ جی واٹس ایپ پہ تو پتہ چل جائے گی، کسی اور پہ نہیں پتہ چلے گی، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ ہاں، ایک آدمی انٹرنیٹ ہی استعمال نہیں کرتا تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جو آدمی انٹرنیٹ کی کوئی بھی ڈیوائس استعمال کر رہا ہے تو اب اس کی تو چیزیں ساری کی ساری پہنچ گئیں، وہ نہیں چھپ سکتا۔ اچھا، اگلی بات، ان انفارمیشن سے وہ کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں یا ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے تو بہت پوائنٹ نکل سکتے ہیں، بہت سارے تو مجھے پتہ بھی نہیں ہیں۔ اس سے ایک تو وہ کاروباری فائدہ لیتے ہیں پیسہ کمانے کا، وہ یہ کہ مثال کے طور پر میں انٹرنیٹ کے اوپر پیزا خریدتا ہوں، میں انٹرنیٹ کے اوپر چاکلیٹ نہیں خریدتا، تو ان کے پاس ڈیٹا آ گیا کہ بھی ایشیا میں، پاکستان میں، پنجاب میں، لاہور میں، ٹاؤن شپ میں ایک صاحب ہیں، یہ پیزا تو منگواتے ہیں، چاکلیٹ نہیں منگواتے ہیں، تو یہ ان کو ڈیٹا مل گیا۔ اب کسی کو بھی اس اسپیسیفک ایریا میں پیزا کی مارکیٹنگ کرنی ہوگی تو اس کو چاہیے میرا نمبر، میرا کانٹیکٹ، وہ خریدے گا اور یہ لوگ بیچیں گے۔ چاکلیٹ والے کو بھی چاہیے، لیکن ان کو صحیح جگہ چاہیے نا، میں چاکلیٹ نہیں لیتا تو مجھے وہ کیوں بتائیں گے؟ تو ایک تو ان مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارا ڈیٹا۔
اس کے علاوہ شیطانی سوچ بھی ہوتی ہے. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے یہ پلیٹ فارمز ہیں یہ سارے کے سارے باطل قوتوں کے ہیں. ان کے پیچھے جو مالک ہیں، ان کو چلانے والے ہیں، یہ سب کے سب یہ اسلام دشمن ہیں جتنے بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب اگر یہ اسلام دشمن ہیں تو بھئی یہ اہل حق کو میڈیا پہ آنے کیوں دیتے ہیں؟ آنے نہ دیں پھر، تو کیوں آنے دیتے ہیں؟ اس کا جواب میری نظر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میڈیا کے اوپر صرف باطل ہی آتا ہے تو اہل حق کے کچھ لوگ بچ جائیں گے کہ بھئی ادھر جانا ہی نہیں. بچے بچ جائیں گے، کوئی اور بچ جائے گا. جب انہیں پتہ ہوگا نا کہ جی اچھے لوگ بھی آتے ہیں، صحیح بات بھی ہوتی ہے، تو وہ 5-10% یا 2% صحیح بات کی وجہ میں 98%، 95% یا اکثر میجورٹی غلط باتیں ہم صحیح لوگوں کو بھی پہنچا دیں گے. تو یہ بھی ایک انداز ہے. اب ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے؟ ایسے ہی محفوظ رہ سکتا ہے کہ ہم نیک صحبت کا اہتمام رکھیں، علماء مشائخ کی صحبت رکھیں، اللہ مہربانی فرما دیں گے. اگر یہ نہ کیا تو یہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹر انٹو دی نیٹ، جال کے اندر داخل ہو جاؤ. اب جو اس جال میں داخل ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، عورت ہوئی، مرد ہوا، بچہ ہوا، چھوٹا بچہ ہوا، نیو بورن بیبی، یہ بھی آج کل انٹرنیٹ کے بڑے شوقین ہیں. ان کو گیمز چاہیے، کارٹون چاہیے، میوزک چاہیے. ماؤں نے بھی سلانے کے لیے ایسے میوزک لگا دیے ہوتے ہیں کہ سو جائے، اور بھی بہت سارے معاملات. تو ایک جال ہے جس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس جال سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہیں ملتا. حیا ختم ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اگر ہم نے اہل اللہ کی اور علماء کی صحبت اختیار نہ کی تو اس جال سے نکل کر ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلے جانا بڑا مشکل. ایک اور معاملہ بھی ہے، آج کل نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی بہت کام کر رہی ہے. مجھے اس کی زیادہ تفصیلات نہیں پتہ، کچھ دوست ایک جگہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، انٹرنیٹ پر اس کی تفصیلات مل جاتی ہیں. اب میں مثال دے رہا ہوں، یوٹیوب پہ مولانا مکی صاحب کا بیان سننا شروع کریں تو سارے مکی صاحب کے لائن سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے ایک نکالا نا تو ان کو پتہ لگ گیا اس کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے. جو آپ دیکھیں گے، کرکٹ دیکھیں گے وہ کرکٹ کے حساب سے دے دے گا، جو دیکھیں گے اس حساب سے آپ کو خود بخود سلیکشن دے گا. آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کا وقت بچ رہا ہے، اور بچ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کون لوگ کیا سن رہے ہیں، کن کو پسند کر رہے ہیں، اہل حق کی بات کون سنتا ہے اور باطل کی بات کون سنتا ہے، پھر کس کو کس طریقے سے جا کے ڈی ٹریک کرنا ہے. بیٹھا تو یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنیں، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کا بیان سنیں. بیٹھا تو اس لیے تھا کہ اہل حق کے بیان سنوں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کس بندے کو کس طریقے سے ڈی ٹریک کرنا ہے. اس پہ کام ہوتا ہے، ان کو ڈیٹا آتا ہے کہ بھئی کون کون بندہ کس کے ذہنیت کا ہے، اب اس کو کیسے اپنی طرف لے کے آنا ہے، کیسے ہٹانا ہے حق سے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. یہ تو چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی، اس سے بہت آگے کی سوچ ہے ان لوگوں کی ہمیں خراب کرنے کی، اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. ہمارا بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت سے اس کے دماغ پہ ان کا کنٹرول شروع ہو چکا ہوتا ہے، ماں کے ذریعے سے، ماحول کے ذریعے سے. تو یہ کہنا کہ جی یہ والی ایپ محفوظ ہے اور یہ والی ایپ محفوظ نہیں، یہ تو فضول باتیں ہیں. اچھا ایک بات اور بھی ہے، اس کا کنٹرول چونکہ یہود و نصارہ کے پاس ہے، ان سارے انٹرنیٹ کے جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں، تو وہ اہل حق کی بات کو زیادہ پھیلنے بھی نہیں دیتے اور باطل کی بات کو خوب پھیلاتے ہیں. کنٹرول جو ان کے پاس ہے. کئی ایسے دوستوں نے بتایا کہ جی ان کے پیج چل رہے تھے فلاں پہ بند کر دیے، یا ان کو ایکسیس ہی نہیں دیتے،
بندے ہیں ادھر، فالوورز نظر آ رہے، اتنے ہزار ہیں، اتنے لاکھ ہیں، فلاں ہیں، لیکن آگے ریچ ہی نہیں مل رہی، اور باطل کو جناب فل ریچ مل رہی ہے۔ اس لیے اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اب پھر اس میں ایک پوائنٹ نکلتا ہے، جب معلوم ہے کہ فتنہ ہے اور خیر کا ذریعہ بننے کی امید نہیں ہے، پھر بھئی ہم آئی کیوں انٹرنیٹ میں؟ کیا ضرورت ہے؟ اپنی بات کی خود ہی نفی۔ اصل میں ہر چیز آپس میں انٹر لنک ہے، اور اس کے اتنے سوچنے کے انداز اور زاویے ہیں کہ بہت ہی وسعت نظر کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ وسعت نظر کی ضرورت ہے۔ تو ہم آئیں یا نہ آئیں، دونوں صورتوں میں زیادہ فائدہ انہیں کا ہے۔ اہل حق اس پر آئیں تو وہ اس کو اور انداز سے ڈیل کریں گے، اور نہ آئیں تو اور انداز سے ڈیل کریں گے۔ اب جو آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کہ امت کا بہت بڑا طبقہ وہ علماء کو، مدارس کو، تبلیغی مراکز کو، خانقاہوں کو، نیک صحبتوں کو چھوڑ چھاڑ کر بس انٹرنیٹ کی دنیا میں گم ہے، انٹر انٹو دی نیٹ ہے۔ اب اس بندے کو جو جال میں انٹر ہو چکا، کم سے کم اتنا ہی بتا دیا جائے کہ بھئی تم جال میں ہو، تم کسی شکاری کے جال میں ہو، تم آزاد نہیں ہو، تمہاری سوچیں بھی آزاد نہیں ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ تم اپنے گھر، ماں باپ، خاندان، ماحول، معاشرے اور اپنے مذہب سے آزاد ہو، نہیں، تم کہیں نہ کہیں کسی کی غلامی کر رہے ہو۔ ہاں، خدا اور اس کے رسول کی نہیں کر رہے، اللہ والوں کی نہیں کر رہے، مان لیا، لیکن کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں تم باطل کی غلامی کر رہے ہو، ذہنی غلام بن گئے ہو۔ تو یہ چند باتیں تو جو واٹس ایپ سیکیورٹی پالیسی کے اوپر جو آج کل شور مچا ہوا ہے اس حوالے سے ہیں۔ ہمارے پاس بچت کی نجات کی راہ ایک ہی ہے، وہ نیک صحبت، اللہ والوں کی صحبت، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ یہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، اور ہماری نسلوں کا ایمان، ان کا تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ کلمے پہ دنیا سے جائیں گے یا گیتا پڑھتے ہوئے یا رامائن پڑھتے ہوئے یا کچھ اور کرتے ہوئے جائیں گے۔ بہت حالات خراب ہو چکے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یا افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں پرواہ بھی کوئی نہیں کسی بات کی، کوئی حالات بہتری کے چانسز بھی محسوس نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں چاہیے نیکی، تقویٰ، وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اس کے لیے سنت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، وہ ہم نے گزارنی نہیں ہے، تو خیر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہود و نصارہ تو اپنے طریقوں پر چل ہی رہے ہیں، ہم بھی ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں، تو برکتیں کدھر سے آئیں گی؟ چلیں جی، یہ تو درد دل تھا، شاید کسی کو اچھا لگے یا سمجھ آ جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ 3 ہجری میں محرم الحرام غزوہ سویق سے واپسی کے بعد نبی علیہ السلام کو محرم میں خبر پہنچی کہ بنی ثعلبہ اور بنی محارب، یہ قبیلہ غطفان کی 2 شاخیں ہیں، یہ لوگ نجد میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کریں اور مدینہ کے دائیں بائیں اطراف میں آ کے کچھ لوٹ مار کریں اور مسلمانوں کو ذرا کچھ سبق سکھائیں۔ ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا دعسور غطفانی، اس کا نام تھا۔ محرم الحرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے بنی غطفان کی طرف چڑھائی کی، دفاعی جنگ نہیں کی بلکہ آپ نے آگے بڑھ کے اٹیک کیا، اور نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر 450 لوگوں کو لے کر آپ اس سفر پر روانہ ہوئے۔ غطفانیوں کو یہ پتہ لگا کہ بھئی ہم نے جانا تھا ادھر سے، وہ پہلے پہنچ رہے، یہ سارے منتشر ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے، بھاگ گئے، چھپ گئے، پناہ گاہوں میں چھپ گئے، اونچی جگہوں پہ چھپ گئے، چھپ اس طریقے سے گئے کہ منتشر بھی ہوئے اور لیکن دیکھتے رہتے تھے کہ بھی مسلمان کدھر بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ کچھ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کہیں نہ کہیں چھپ گئے۔ تو وہاں پہ لڑائی تو نہ ہوئی، لیکن ایک شخص تھا بنی ثعلبہ کا، وہ پکڑا گیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا،
آپ نے اس کو دعوت دی اسلام کی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے محرم کے دن وہاں گزارے جو تھے، اور سفر کا پورا مہینہ وہیں گزارا، اور کوئی شخص لڑائی کے لیے نہ آیا۔ آپ بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و غارت گری کے، بغیر کسی بات کے آرام کے ساتھ بعافیت مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ اس راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس سفر میں نہ آتے جاتے میں کسی وقت ایک واقعہ ہوا کہ راستے میں بارش ہو گئی، صحابہ کے کپڑے بھیگ گئے، آقا علیہ السلام کے کپڑے بھی بھیگ گئے۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھر سکھانے کا انتظام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے ایک درخت کے اوپر لٹکا دیے، اور اسی درخت کے نیچے آپ ذرا آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ اب یہ جو اعرابی تھے نا، ادھر ادھر کے لوگ جو چھپے ہوئے تھے، منتشر تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں کا بڑا اچھا موقع ہے، تو اپنے سردار دعسور کو کہا کہ دیکھ بھائی، بڑا پیارا موقع ہے، سب صحابہ ادھر ادھر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، کپڑے بھی ادھر سوکھ رہے ہیں، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے ان کی، اب ذرا جاؤ نا اور کچھ کارگزاری کر کے دکھاؤ، تم بہادر ہو، تم تو ساروں کو جمع کر رہے تھے۔ اب جناب وہ بڑا تیز ہوا اور شوق ہوا اس کو، اس نے ایک نہایت تیز دھار تلوار لی، بڑا زبردست قسم کی تلوار لی، تیز دھار والی، کہ جلدی کام آسان ہوتا نا اس میں۔ آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے، نبی علیہ السلام تو لیٹے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تیز زبردست قسم کی، اور خود بہادر آدمی ہے، کہنے لگا، اے محمد، آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، آپ کا یہ اللہ کہنا تھا، وہ لرز اٹھا، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اسی کی تلوار پکڑ لی، اس کے سامنے تلوار کی، پوچھا، اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ معافیاں مانگنے لگ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور وعدہ کیا کہ آپ کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھاؤں گا، لشکر کشی نہیں کروں گا۔ یہ ایک بات چیت ہوئی، واپس چل پڑا، پھر پلٹ کے واپس آیا، کہنے لگا کہ واللہ آپ مجھ سے بہتر ہیں، پھر چلا گیا۔ جب اپنی قوم میں گیا تو قوم والوں نے کہا، بھائی تو بڑا بہادر بن کے گیا کس کام کے لیے تھا، ہو کیا رہا ہے، یہ سارا کیا ماجرا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، پورا واقعہ بیان کیا، اور کہا کہ جس وقت میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور میں نے پوچھا کون بتائے گا، تو اس وقت غیب سے آ کے نا ایک مکہ میرے ایسے لگا، تو جو کسی فرشتے ہی نہیں مارا ہوگا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ حق پر ہیں، ہم لوگ غلط ہیں، تو اس لیے مجھے پھر کلمہ بھی میں نے پڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ربیع الثانی آ گیا، محرم سفر تو یہ گزرا، پھر آ گئے۔ اس غزوے سے واپسی کے بعد ماہ ربیع الاول آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارا پورا مہینہ۔ ربیع الثانی میں خبر پہنچی کہ بحران ایک مقام ہے، وہاں بنی سلیم کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملی، تو جیسی خبر ملی آپ نے 300 صحابہ کو لیا اور پھر اقدامی جہاد کی طرف چل پڑے، اور مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا اور چلے۔ نبی علیہ السلام بھی پہنچے نہیں تھے، ان کو خبر مل گئی کہ حضور آ رہے ہیں، وہ سارے ہی بھاگ گئے، منتشر ہو گئے، اور ایک بھی بندہ آگے سامنے نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتیں وہاں قیام کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ 16 جمادی الاولیٰ تک قیام کیا۔ بہرحال آپ نے وہاں قیام کیا، کوئی سامنے نہ آیا۔ انسان جب ہمت سے اور حوصلے سے کام لیتا ہے نا، تو بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حملہ ہم کرنے کی سوچتے تھے، آ یہ گئے، تو پھر مقابلے کی ہمت نہیں کر پائے اور بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام اور اسلام کے جو دشمن ہیں، ان کی ایک مختلف کیٹیگریاں ہیں۔ ایک تو اوورآل کافر اسلام کا دشمن ہے، لیکن اگر وہ لڑائی نہیں کر رہا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، تو ٹھیک ہے، رہتا ہے، رہے، اس سے کوئی آپ کی بھی لڑائی نہیں، نہ وہ آپ کو برا کہے، نہ آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں، اپنا اپنا گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، گزاریں۔
لیکن کچھ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر نقصان پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، اور کچھ لڑائی کے علاوہ زبان درازی بھی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے دین کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ مختلف الگ الگ جرم ہیں اور الگ الگ ان کے معاملات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا کعب ابن اشرف، یہودی تھا، یہودیوں کا سردار تھا، بہت مالدار تھا، اور اپنے خزانے سے یہودی علماء کو، یہودی مشائخ کو اور ان کے جو دین کے لوگ تھے خوب مالی مدد کیا کرتا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی سازش کرتا تھا۔ یہ پکا دشمن تھا، اور اس کا بہت بڑا قلعہ تھا، اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی شریف سے تھوڑا سا دور اس کے کچھ آثار ہیں ابھی بھی، قلعہ کعب ابن اشرف، آج بھی وہاں جو جائے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا دشمن تھا، اور کیا کرتا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف مال خرچ کرتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اشعار میں برا بھلا کہتا، اور مسلمان عورتوں کے بارے میں بھی اشعار کے اندر بکواس کرتا تھا۔ جب اس کو غزوہ بدر کی خبر ملی کہ مسلمان جیت گئے اور قریش مکہ ہار گئے، اس کو تو گھر میں ماتم ہی شروع ہو گیا، کہنے لگا کہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ پھر خیر یہ مدینہ طیبہ، یہ مطلب اپنی جگہ سے مکہ مکرمہ گیا، بدر کے مقتولین کے لیے تعزیت کرنے گیا، ان کی داد رسی کے لیے گیا، اور جو لوگ مرے تھے ان کی یاد میں اس نے مرثیے رکھے، مرثیے پڑھ پڑھ کے خود بھی روتا تھا، اہل مکہ کو بھی رلاتا تھا، اور لوگوں کو جوش دلایا کہ ایک انتقام لو، بدلہ لو، کیا تم بیٹھ گئے عورتوں کی طرح۔ اور قریش مکہ کو لے کے ابو سفیان ابن حرب اور باقی قریش مکہ کو لے کے بیت اللہ پہنچا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے سب سے حلف لیا کہ تم نے پھر بدلہ بھی لینا ہے اور تم نے چڑھائی کرنی ہے۔ تو مسلمانوں سے قتال کا اس نے حلف لیا، اور پھر مدینہ طیبہ آیا تو پھر مسلمان عورتوں کے بارے میں بکواس کرنے لگا، بری بری باتیں کرنے لگا۔ بہت بڑا شاعر تھا، اور اپنے اشعار میں بھی کفار کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی نعوذ باللہ یہ نشانہ بناتا تھا۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ کعب ابن اشرف نے اپنے قلعے میں نبی علیہ السلام کی دعوت کی، اور آپ دعوت پہ گئے بھی، کیونکہ آپ تو دین کی بھی دعوت دینا چاہتے تھے نا، کھانا پینا تو مقصد نہیں تھا، قریب کرنا مقصد تھا۔ آپ وہاں پہنچے، اس نے پیچھے سے چند لوگ تیار کیے ہوئے تھے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھیں تم نے پھر ایک دم حملہ کر دینا ہے اور معاملے کو ایسا کر دینا۔ اس کی یہ نیت تھی، لیکن حضور کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آگے پوری بات بتا دی کہ یہ نیت رکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے نیچے چلتے چلتے بحفاظت وہاں سے باہر نکلے، اور باہر نکل کے بعد نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شخص کو کون قتل کرے گا، تم میں سے کون ہے جو اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بڑی تکلیف پہنچائی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سنتے ہی محمد ابن مسلمہ کھڑے ہو گئے اور اس کے یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قتل کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں اس کو مار دیا جائے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر مجھے کچھ کہنے کی بھی کچھ اجازت دے دیجئے، یہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ کہنے کی اجازت سے کیا مراد؟ کہ کچھ ایسی باتیں کہ میں اس طرح اس کو قریب کروں اور اس سے ذرا کوئی بات چیت بڑھاؤں، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ایسی ہو جو بہت زیادہ مناسب نہ ہو، اور اس حالات کے تو مناسب ہوگی، لیکن ذرا مجھے معاملے کو ٹیکل کرنا ہے تو مجھے کچھ رخصت دیجیے۔ فرمایا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، جاؤ۔ محمد ابن مسلمہ نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا، پھر کئی دن یہ بیٹھے رہے، سوچتے رہے، پھر انہوں نے ایک پلاننگ کی، کئی لوگوں کو جمع کیا، اور اس پلاننگ کے مطابق پھر یہ کعب ابن اشرف سے ملنے کے لیے گئے، اور وہاں جا کے کہا کہ جو محمد ہے نا، یہ مرد جو ہیں یہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں
زکوٰۃ دو، خیرات دو، فقیروں کو دینی ہے، غریبوں کو دینی ہے، تو ہم تو مشقت میں پڑ گئے۔ اس کو قریب کرنے کے لیے، سچے صحابی ہیں، اس کو قریب کرنے کے لیے بات کی۔ تو اس نے کہا جناب ابھی تو ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو اس نے کعب ابن اشرف نے کہا ان کو، محمد ابن مسلمہ کو، کہ بھئی ابھی تو ابتدائی دعاتیں ہیں، آہستہ آہستہ تم ان سے بالکل بیزار ہو جاؤ گے، اکتا جاؤ گے۔ قسم بھی کھائی۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ بھئی اب تو ہم ان کے ماننے والے ہو چکے، چھوڑنے کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ان کے دل میں تو یہ تھا کہ انجام تو تیرا دیکھنا ہے، اور اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے اب دیکھیں بھی انجام کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بات ہو رہی۔ پھر آگے بات چیت کی، کہا کہ بھئی وہ کیونکہ اس طرح غریبوں کے لیے پیسے مانگتے ہیں، اب ہمیں کچھ پیسے تم قرضہ دے دو، پھر تمہیں واپس لوٹا دیں گے، تو کچھ دو۔ اب انہوں نے اس طرح ایک بات بنائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مال تمہیں میں دیتا ہوں، لیکن تمہیں کچھ نہ ہمارے پاس گروی رکھوانا پڑے گا کچھ۔ تو انہوں نے پوچھا بھی تو کیا چاہتا ہے، کیا چیز گروی رکھوائیں؟ اس خبیث بدبخت بدتنیت نے کہا کہ اپنی عورتیں رکھوا دو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی، دوسرا آپ نوجوان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی عورتیں رکھوا دیں؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو اپنے بیٹے رکھوا دو۔ انہوں نے کہا یہ تو اور انداز کی غلط بات ہے کہ ہماری اولاد کو زندگی بھر تانے پڑتے رہیں گے، دیکھو بھئی 2-5 کلو گندم کے لیے تمہیں گروی رکھا دیا تھا تمہارے باپ نے، تو تمہاری تو یہ حیثیت ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں، نہ عورت رکھوا سکتے، غیرت گوارا نہیں کرتی، اور یہ بھی تانے والی بات ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں اسلحے کی کتنی ضرورت ہے، ایسا کرتے ہیں کہ مجبوری بھی ہے، آخر انہوں نے پیسے مانگ لیے ہیں، کچھ پیسے دے رہے ہیں، تو اب ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ جو ہے نا وہ رہن اور گروی طور پہ رکھوا دیتے ہیں، آپ اس کو رکھیں، پھر ہم وقت کے اوپر آپ کو جب آپ کا مال دے دیں گے تو پھر ہم اپنے ہتھیار لے جائیں گے۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھی ہم رات کو آئیں گے۔ یہ ساری بات چیت ہو گئی۔ بات چیت کے بعد یہ واپس آئے، اپنے سب ساتھیوں کو کہا کہ بھئی میں ساری گراؤنڈ تیار کر آیا ہوں، اور ہم نے وہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے رات کو، اور کروں گا میں فی الحال پہلے تو جا کے جو بھی ترتیب ہوگی، پھر جب میں اس کا سر پوری طرح پکڑ لوں گا نا تو تم لوگوں نے اس سر کو کاٹ دینا ہے، گردن سے نکال دینا ہے۔ اس طرح کی کچھ پالیسی بنائی، انہوں نے نکل گئے۔ رات کو یہ لوگ پہنچے اور جا کر کعب کو آواز دی۔ قلعہ تھا اس کا بڑا مضبوط، بڑا، اور بڑا اپنے آپ کو اس میں محفوظ سمجھتا تھا۔ اس نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو بیوی نے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا بھئی محمد بن مسلمہ آئے ہیں، اور اس کے ساتھ اور میرا ایک رضائی بھائی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں ذرا آتا ہوں مل کے آتا ہوں۔ بیوی نے کہا مجھے تو خون کی بو آ رہی ہے اس آواز کے اندر۔ تو کعب ابن اشرف نے کہا، چھٹی حص ہوتی ہے نا انسان کی، پھر اطلاع دیتی ہے، تو بیوی نے کہا مجھے اس آواز سے نا خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کعب نے کہا کہ شریف آدمی اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لیے بھی بلایا جائے تو شرافت کا تقاضا یہ کہ جانا چاہیے، مہمان ہیں، جانا ہے مجھے۔ ابھی جناب نیچے اترا، بیوی کو چھوڑ کے نیچے گیا، اور محمد ابن مسلمہ نے ساری بات سب کو سمجھا دی تھی کہ کسی طریقے سے میں ذرا اس کے بال سونگوں گا، ذرا قریب ہوں گا۔ اب وہ جب آیا تو اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ جیسی معطر خوشبو، جیسی شاندار خوشبو تمہاری ہے، میں نے تو کبھی ایسی نہ سنی۔ وہ ذرا چوڑا ہو گیا، کہنے لگا جناب میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت اور سب سے معطر عورت ہے، پورے میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ذرا مجھے بھی سونگنے کا موقع دے دو، میں بھی ذرا خوشبو سونگ لوں، اتنی شاندار خوشبو لگائی ہوئی ہے آپ نے۔ میں کہا ہاں سونگو۔ وہ گئے، قریب ہوئے، خوشبو سونگی، کہا بڑی شاندار ہے۔ کہا اجازت دے تو ساتھیوں سے کہوں یہ بھی سونگ لیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ وہ چوڑا ہوتا گیا، ان کو بلاتے گئے، سب نے سونگی۔ اب پھر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھئی بڑی شاندار خوشبو، ذرا ایک موقع اور مل جائے، میں ایک دفعہ اور سونگ لوں۔ واقعی بڑی شاندار ہے، اور زیادہ شوق بڑھ گیا۔ میں کہا آ جاؤ پھر سونگ لو۔ انہوں کو پھر وہ آئے، سونگنا شروع کیا، اور سونگتے سونگتے اس کے سر کو پکڑ کے گرپ کر دیا، ان کو اشارہ کیا، وہ آئے اور اس کی گردن اتار دی۔ اس طرح یہ چیخا اور ختم ہو گیا، آنن فانن اس کا سر قلم کر دیا۔ اب یہ رات کے آخری حصے میں اس کا سر لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے چہرے کامیاب ہوں، چمکتے رہیں تم،
کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے کعب ابن اشرف یہودی کا سرٹ پھینک دیا، اور انہوں نے جب ڈالا تو نبی علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ جب یہودیوں کو اگلے دن پتہ لگا نا کہ ہمارے اتنے بڑے سردار کو اس کے قلعے کے اندر، مضبوط قلعے کے اندر آ کے مسلمانوں نے مار دیا، سر بھی اٹھا کے لے گئے، وہ تو فوری طور پر مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، ان کے اندر ایک خوف آ گیا۔ اصل میں جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں نا، وہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں نا، تو یہ باتوں سے نہیں مانے۔ ان کے اندر ایک خوف آ گیا، اور انہیں پتہ لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تنگ کرے گا، یہ معاہدے کی خلاف ورزیاں کرے گا، اور قریش کو جا کے، دشمنان اسلام کو جا کے اس طریقے سے کرے گا، تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہیں تو بہرحال خبیث قوم، سارے آئے، مرعوب تو ہو چکے تھے، سبق جو بات ساری لگ گئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ایک جماعت نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی، کہا یا رسول اللہ، ہمارا تو سردار ایسے رات کو مارا گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ہمارے مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اس طرح کی باتیں کرتا تھا، دشمنوں کی مدد کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے تفصیل سے جب ان کو سمجھایا، سارے دبک کے بیٹھ گئے، چپ ہو گئے، اور کوئی نہیں بات کر سکا، کیونکہ آپ کی ہر بات سچ تھی، وہ چپ ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے تجدید معاہدہ کیا کہ بھئی اب کوئی یہودی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس نے سزا بھی پائی، آگے سے ٹھیک ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہوتے ہیں۔ لاتوں کے بھوت نا باتوں سے نہیں مانتے۔ اب کعب ابن اشرف یہودی کو جو حضور نے خاص طور سے بندہ بھیج کے ختم کروایا، مروایا، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ نے اتنا بڑا ایکشن لینے کا حکم فرمایا۔ سب سے پہلی بات، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدتمیزی کیا کرتا تھا، گستاخی کیا کرتا تھا، یہ سب سے بڑی وجہ لکھی ہے۔ اشعار میں آپ کی شان کے خلاف باتیں کرتا تھا، مسلمان عورتوں کو اشعار میں جو ہے نا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ معاہدہ بھی اس نے توڑا، لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ابھارا، اکسایا، مال دیا، نبی علیہ السلام کی دعوت کے بہانے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، دین اسلام کے اوپر طعنے کرتا رہا۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے، اور اس کا تو ایک ہی حل ہے، سر قلم سے اتار دو۔ نبی علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، البتہ سنو گے تم اہل کتاب سے، مشرکین سے بہت بدگوئی، بد زبانی، بہت دلوں میں برا رکھتے ہیں، مسلمانوں کو برا کہتے رہتے ہیں۔ کعب ابن اشرف کو جہنم میں بھیجنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عام اعلان کہہ دیا کہ بھئی دیکھو، اس قسم کا کوئی گستاخ رسول تمہیں ملے، جہاں ملے اسے قتل کر دینا۔ صحابہ کو جب یہ عام حکم مل گیا تو نبی علیہ السلام کے اس حکم کے بعد ایک صحابی تھے محیصہ ابن مسعود، انہوں نے ابن سبینہ یہودی کو قتل کر ڈالا۔ ایک یہودی تھا ابن سبینہ، وہ بھی اسی طرح بکواس کرتا رہتا تھا، گستاخی کرتا رہتا تھا شان کے اندر، تو انہوں نے جا کے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ ابن سبینہ مالدار بھی تھا، اور یہ جنہوں نے قتل کیا محیصہ اور ان کے بھائی حویصہ، ان دونوں کی مالی مدد بھی کرتا رہتا تھا، کہ ایک آپس کے اندر ان کا ایک تعلق بھی تھا۔ لیکن جو بڑے بھائی تھے نا حویصہ، اس وقت تک مسلمان نہ تھے، اور یہ چھوٹے محیصہ مسلمان ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کا اشارہ ملا، اس کو جا کے جہنم واصل کیا۔ اب بڑے بھائی کو پتہ لگا کہ اس نے یہ کیا کیا، اس نے تو بھی چھوٹے بھائی کو پھر بڑا برا بھلا کہا اور پکڑ کے مارنا شروع کیا، تو نے یہ کیا کیا؟ خدا کی قسم اس کے مال سے کتنی چربی تو ابھی بھی تیرے پیٹ کے اندر ہے، کہ اس کا مال کھاتے تھے، مدد کرتا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا خدا کی قسم مجھے اس کے قتل کا ایسی ذات نے حکم دیا ہے، اگر وہ ذات تجھے قتل کرنے کا بھی حکم دے تو میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں۔ اس زمانے میں رشتہ داروں کی اہمیت ہوتی تھی، بڑا بھائی تھا، وہ تو یہ جملہ سن کے حیران پریشان ہو گیا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم اپنے بڑے بھائی کو بھی
ان کے کہنے پہ مار دو گے؟ صرف اس بات کے اوپر کہ وہ کہہ دے مار دو تو مجھے مار دو گے؟ کہا ہاں واللہ، اللہ کی قسم اگر وہ تیری گردن مارنے کا حکم دے تو میں تیری گردن بھی مار دوں گا۔ چھوٹے بھائی نے یہ جواب دیا۔ بڑے بھائی کے لیے تو ایک عجیب بات تھی کہ یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مارے۔ خیر، اندر سے وہ ہل گیا، پھر اللہ رب العزت کی مدد آئی، رحمت آئی، اور وہ حیران ہو کے اور بے ساختہ بول اٹھے کہ خدا کی قسم یہی دین پھر دین برحق ہے جو دلوں میں اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ اس دین کے سوا ہر چیز جو ہے نا وہ اور ہو جاتی ہے، اور وہ دین ہی رگ و جاں کے اندر اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ حویصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا سچے دل کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعہ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد قریش مکہ نہ مرعوب ہو گئے تھے۔ ان کے قافلے جو ہمیشہ سے چلتے تھے، جس راستوں پہ مدینہ کے قریب سے ہوتا ہوا شام جاتا تھا، تجارت ہوتی تھی، اور جیسے امپورٹ ایکسپورٹ سمجھ لیجئے ہوتی تھی، مکہ کی چیزیں وہاں لے جاتے، وہ بیچ کے وہاں سے کچھ ادھر لے آتے، اس طرح کا معاملہ چلتا تھا۔ ان کی ایک روٹین تھی ایک راستے کی، لیکن وہ قافلہ ابو سفیان کا تو بچ کے نکل گیا، ادھر ابو جہل پہنچا، جہنم واصل ہو گیا 70 لوگوں اور کے ساتھ۔ قریش مکہ کے اوپر مسلمانوں کا ایک رعب آ گیا، دھاک بیٹھ گئی۔ انہوں نے برسوں پرانا راستہ جو سینکڑوں سال سے استعمال کرتے تھے وہ راستے ہی چھوڑ دیا۔ اب انہیں شام جانے کے لیے مدینہ کا طیبہ کا راستہ جو صحیح راستہ تھا اس کو چھوڑنا پڑا۔ ابھی ہم پہلے جاتے عراق اور وہاں سے پھر شام، لمبا روٹ لے کر آتے تاکہ سیف رہیں، محفوظ رہیں۔ انہوں نے یہ طریقہ شروع کر دیا، اور ایک انہوں نے جناب باقاعدہ ایک تیار کیا بندہ جو وہ راستہ ان کو بتایا۔ اس بندے کا نام تھا فرات ابن حیان عجلی۔ یہ نیا راستہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس کو رہبر کے طور پر لیا، ایک تجارتی قافلہ بنایا جس میں ابو سفیان ابن حرب، صفوان ابن امیہ، حویطہ ابن عبد العزیٰ اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، یہ چاروں تھے، اور بھی لوگ تھے، بڑے بڑے سردار قریش کے ساتھ تھے، مال لے کے نکلے تھے، اور یہ چاروں ہی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ دور والے راستے سے نکل کے جا رہا ہے، تو آپ نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا جوانوں کا، جاؤ بھائی ذرا تم بھی دور والے راستے پہ ان کو سیدھا کرو نہ جا کے۔ اب یہ لوگ پہنچے تو قریش مکہ والوں کو پتہ لگا، وہ اپنی چیزوں کو لے کے بھاگ گئے، دوڑ گئے اور وہاں سے نکل گئے۔ لڑائی تو نہ ہوئی، لیکن مسلمانوں کو 1,00,000 درہم اس میں مال غنیمت کے طور پر ملے، جس میں سے خمس 20,000 درہم نکالا گیا۔ تو یہ معاملہ ایسے پیش آیا، قریش مکہ نے راستہ بدلا، اللہ تعالیٰ نے بندے وہاں بھیج دیے اور ان کو ان کے عقل ٹھکانے آئی۔ اور غور کیجئے، یہ جو کعب ابن اشرف یہودی تھا، اس کو جو قتل کیا تھا، کسی کو یاد ہے کیا نام بتایا تھا؟ محمد ابن مسلمہ، اور چند ساتھی تھے۔ یہ سارے کے سارے قبیلہ اوس کے تھے، اور مدینہ طیبہ میں انصار مدینہ کے 2 قبیلے تھے۔ کون سے تھے؟ ایک تو اوس، دوسرا خزرج۔ چلو شکر ہے، یاد ہے الحمدللہ، اوس اور خزرج۔ اب اوس والوں نے تو ایک بڑے دشمن کو مارا اور اللہ کی اطاعت میں مارا، اور اللہ کا بھی قرب حاصل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل کیا، دعائیں بھی حاصل کی، خوشنودی مل گئی۔ خزرج والے کہتے تھے ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، وہ تو بڑے آگے بڑھ گئے تو ہمیں بھی کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو ایک اور یہودی تھا، بڑا سردار، بڑا مالدار، ابو رافع اس کا نام تھا، اور بڑا تاجر تھا۔ وہ ایک گاؤں میں مدینہ کے قریب ایک جگہ رہتا تھا، اور یہ کعب ابن اشرف کا ساتھی بھی تھا، مددگار بھی تھا، اور مسلمانوں کے خلاف بھٹکاتا رہتا تھا اور لوگوں کو، یہ سارے اس کی حرکتیں تھیں، یہ کرتا رہتا تھا۔ اب قبیلہ خزرج والوں کو خیال ہوا کہ کعب ابن اشرف کو تو اوس والوں نے مار دیا،
ہمیں بھی چاہیے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک آپس میں پہلے میٹنگ کی، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یہ جو ابو رافع ہے نا یہ بھی بہت بکواس کرتا ہے آپ کی شان میں اور مذاق اڑاتا رہتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقام پائیں، آپ سے دعائیں ملیں، آپ کی محبت ملے، تو ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ. تو اب یہ خزرج کے لوگوں میں عبداللہ ابن عتیق، مسعود ابن سنان، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربیع، خزاعی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے ایک پوری ٹیم بنائی، گروپ بنایا اور اس کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. اور عبداللہ ابن عتیق کو امیر بنا دیا گیا ان چند لوگوں کا جو ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے نکلے. 15 جمادی الاخری 3 ہجری عبداللہ ابن عتیق اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے. یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 170 کلومیٹر دور ہے اور مجھے یہاں جانے کا موقع ملا ہے خیبر کے قلعوں میں، اور کئی قلعے ہیں، اب تو خیر بہت بوسیدہ ہو چکے ہیں، اس پورے علاقے کو الحمدللہ جا کے دیکھنے کا موقع ملا. تو یہ لوگ خیبر کی طرف روانہ ہوئے. صحیح بخاری میں ہے کہ جب یہ خیبر کے قلعے کے پاس پہنچے ہیں، خاص اس جگہ جہاں ابو رافع کا گھر تھا، بڑا محل ٹائپ تھا، تو اس کے دروازے کے قریب پہنچے تو غروب آفتاب کا وقت تھا اور لوگ اندر جا رہے تھے، آخری وقت تھا، دروازے بند ہونے والے تھے. تو جب بالکل ایسا وقت تھا تو عبداللہ ابن عتیق نے باقی صحابیوں سے کہا کہ بھئی تم لوگ باہر بیٹھ کے میرا انتظار کرو، میں کچھ راستہ دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہوتا، تم ادھر میرا ویٹ کرو، میں چلتا ہوں. اب یہ دروازے کے قریب آئے تو چوکیدار ان کی طرف متوجہ ہونے لگا، تو یہ ایسے ایک جگہ بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، کپڑا بھی اٹھایا اور ایسے بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کے لیے کوئی بیٹھتا ہے. وہ سمجھا کہ اپنا ہی کوئی آدمی ہے، تو اس نے کہا بھئی اگر تم نے اندر آنا ہے تو اندر آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں. اب انہوں نے جلدی سے کپڑوں کو سمیٹا اور سیدھا اندر چلے گئے، اور وہ ایک نارمل روٹین میں تھا، اس نے نہیں غور کیا کہ یہ اپنا بندہ نہیں ہے، اور یہ اندر جا کے کسی جگہ چھپ گئے. اب اس نے دروازہ بند کیا، اور جب باقی بھی دروازے بند کیے تو اس نے جو چابیاں تھیں نا ایک جگہ پہ لٹکا دیں، کی سٹینڈ کوئی لگا ہوگا دیوار پہ کسی جگہ پہ، وہاں ساری چابیاں لٹکا دیں اور سونے چلا گیا. یہ کہتے ہیں کہ میں ادھر آیا، میں نے چابیوں کا گچھا تو پکڑا. اس کے بعد اس کے محل میں جب یہ اندر داخل ہوئے تو ایک جگہ چھپ گئے. اب وہاں قصہ گوئی کی محفل چل رہی تھی، داستانیں سنانا اور جناب کھانا پینا اس طرح چلتا رہا. جب سارے مہمان واپس چلے گئے نا تب پھر چوکیدار نے سارے دروازے بند کیے، ایک دروازہ دوسرے کئی دروازوں کے اندر وہ جا کے سوتا تھا، وہ سارے دروازے بند کیے اور آخر میں چابی ایک جگہ لٹکا دی. کہتے ہیں چابیاں میں نے دیکھ لی، اس نے کہا لٹکائی تھیں. چوکیدار کے جانے کے بعد جب وہ بھی چلا گیا تو میں نے چابیاں پکڑیں، اس کے بعد ایک دروازہ کھول کے آگے بڑھتا رہا، اور ایک دروازہ کھول کے اندر جاتا تو بھی دروازے کو اندر سے لاک کر دیتا، پھر آگے جاتا پھر دوسرے کو دروازے کو، جتنے دروازے تھے اندر سے میں بند کرتا گیا، اس لیے کہ اگر کسی کو پتہ لگ بھی جائے کہ اندر میں ہوں تو مجھے میرے کام سے نہ روک سکے. دروازے بند ہوں گے، آ نہیں سکے گا، میں نے تو اس کو مارنا ہے، تو مجھے نہ کوئی روک سکے. تلوار ان کے پاس تھی. یہ چلتے چلے گئے. کہتے ہیں جب میں بالا خانے پہ اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں ابو رافع رہتا تھا، اب وہاں بچے بھی تھے اور مجھے منع کیا گیا تھا بیوی بچوں کو نہیں مارنا، صرف ابو رافع کو مارنا ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا اندھیرے میں وہ بیٹھا ہوا کدھر ہے یا لیٹا ہوا کدھر ہے کدھر، اس کی مجھے پتہ ہی نہیں تھی بات. کہتے ہیں وہاں جا کے پھر میں نے آواز دی ابو رافع یا ابو رافع. اس نے کہا کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے آواز کی طرف جو ہے نا تلوار ماری. تلوار اس کو نہیں لگی لیکن اس نے چیخ ماری، چیخا وہ، تو میں خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے لہجے کو اور آواز کو بدلا. میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے ابو رافع، کیا ہوا؟ اس نے کہا ادھر لگتا ہے کوئی آیا ہے، اس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، اٹیک کیا ہے. تو جیسے ہی دوسری آواز کے اوپر اس نے مجھے ہی رسپونڈ کیا، اور پھر میں نے مزید ایکوریسی کے ساتھ دیکھ کے ایسا وار کیا کہ جس سے اس کا جسم کے اوپر بڑا زبردست زخم آیا، اور پھر میں نے اپنی تلوار اس کے قریب کی، اس کے پیٹ میں ڈالنی شروع کی اور دوسری طرف تک پہنچا دی. اتنی اندر اس کو کر دیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، یہ ختم ہو گیا.
کہتے ہیں میں اپنا کام کر کے واپس آیا، ایک دروازہ کھولتا، پھر باہر آتا، پھر دوسرا کھولتا، کرتے کرتے سارے دروازے کھول کے میں جب آخری سیڑھیاں نیچے اترنے لگا، چند اسٹیپ باقی تھے، میں سمجھا کہ زمین آ گئی ہے، اور میں زمین پہ جمپ لی، لیکن وہ چند اسٹیپ باقی تھے، اس کے گرنے میں میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون نکلنے لگا۔ پھر میں نے فوری طور پر اپنا عمامہ پگڑی اتاری اور اس کو پاؤں پہ باندھا، اور پھر میں آگے چلتے ہوئے باہر نکلا اور اپنے ساتھیوں سے جا کے ملا۔ ساتھیوں سے جا کے کہا، کیا کہا کہ اللہ نے ابو رافع کا کام تمام کر دیا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ انسان عمل تو کرے لیکن نسبت اللہ کی طرف، اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ نے کروایا، اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ نے کر دیا۔ تو آگے ساتھیوں کو خوشخبری دی کہ ابو رافع کو اللہ نے ختم کر دیا، اللہ نے مار دیا۔ اور ساتھیوں سے کہا کہ بھئی میں تو بیمار ہو گیا، یعنی معذور ہو گیا، زخمی ہو گیا، تم ذرا جلدی جلدی جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع کر دو۔ اور بھئی مدینہ طیبہ سے 170 کلومیٹر دور ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ تم جاؤ اطلاع کرو۔ اب یہ جناب ادھر ہیں، کہتے ہیں کہ میں نہیں جاتا ابھی، جب تک صبح نہ ہو جائے اور مجھے اس کے قتل کی 100% اطلاع نہ آ جائے، ادھر کوئی شور مچے گا، کچھ ہوگا، پتہ لگے گا، تو میں نہیں آتا، تم جاؤ سارے۔ وہ چل پڑے کہ جب واپس چلتے ہیں نبی علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہیں، عبداللہ ابن عتیق وہیں پہ رہے، یہ نہیں گئے۔ اللہ کی شان، جب مرغے نے اذان دی اور جو صبح کا وقت ہوا تو جو قلعے کا ذمہ دار کوئی محافظ تھا، کوئی تھا، بڑا تھا، اس نے فصیل پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ اعلان کیا کہ کسی دشمن نے آ کے ابو رافع کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ اطلاع دی۔ ان کو جب یقین ہو گیا نا کہ بھئی میرا مقصد پورا ہو گیا، جو جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا، انہوں نے پھر وہاں سے سفر شروع کیا، چلنا شروع کیا تو اپنے ساتھیوں کو ہی مل گئے جا کے۔ ان کا جذبہ کچھ اور تھا، زخمی بھی تھے لیکن پہنچ گئے ان کے پاس۔ پھر ان کے ساتھ سب مل کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، ہم نے اس دشمن خدا کو، دشمن رسول کو ختم کر دیا۔ یہ شاتم رسول تھا، بکواس کیا کرتا تھا، شان میں باتیں کرتا تھا، ہم نے ختم کر دیا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا اور اپنی چوٹ کا بھی بتایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ نبی علیہ السلام کے فرمانے پہ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اپنی ٹانگ پھیلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس ٹانگ پر پھیرا تو وہ بالکل ایسے ہو گئی جیسے اس پہ کوئی نہ زخم تھا، نہ کوئی چوٹ تھی، نہ کچھ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو صحت مند کر دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید بھی کچھ باتیں ہیں لیکن شروع میں آج 20-22 منٹ لیٹ ہو گئے، تو بس اتنے پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو اگلی بدھ کو غزوہ احد کے بارے میں انشاءاللہ العزیز تفصیلات ہوں گی، وہ پھر خاصی تفصیلات ہیں، جس طرح غزوہ بدر کے بارے میں تفصیلات آئی تھیں تو اس میں بھی ماشاءاللہ کافی تفصیلات ہیں، بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔